شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومتی کوششوں کی بدولت معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہو گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے آج ریاض میں اپنے سعودی ہم منصب سے ملاقات کے دوران سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اسرائیلی جارحیت کے باعث شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل سے مصر کا سرکاری دورہ کریں گے، جہاں وہ قاہرہ میں ہونے والے 8 ترقی پذیر ملکوں کے 11ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ D8 سربراہ اجلاس کا موضوع ہے نوجوانوں پر سرمایہ کاری اور چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو تعاون فراہم کرنا تاکہ مستقبل کی معیشت کو سنوارا جا سکے۔ وزیر اعظم D8 کے نظریات کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے باہمی مفاد اور خوشحالی کے لیے اشتراک عمل مضبوط بنانے اور زراعت، غذائی تحفظ اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار جمعرات کو منعقد ہونے والے 8 ترقی پذیر ملکوں کے 11ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہیں۔ توقع ہے کہ وہ سربراہی اجلاس کے موقع پر اپنے ہم منصبوں کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کل D8 کی وزراء کونسل کے 21ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ 11ویں D8 سربراہ اجلاس اور غزہ اور لبنان کے بارے میں D8 کے خصوصی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت کی کوششوں سے معیشت کامیابی سے درست سمت پر گامزن ہو چکی ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت معیشت پر مکمل توجہ دے رہی ہے اور حزب اختلاف کو بھی معیشت کو مزید مستحکم کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ شرح سود کم ہو کر 13% پر آ گئی ہے اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر $12 ارب ہو گئے ہیں۔ ملک میں سیاسی صورتحال سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج ریاض میں اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نائف سے ملاقات کی۔ انہوں نے سیکیورٹی تعاون، منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے اقدامات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے منشیات کے خلاف جنگ میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ ہر پاکستانی کا سعودی عرب کے ساتھ مذہبی عقیدت اور احترام کا رشتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ محسن نقوی نے سعودی عرب کی بصیرت افروز قیادت اور اس کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے لیے سعودی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ پاکستان اور عالمی بینک نے زراعت، پانی، توانائی اور قدرتی آفات کے خطرات میں کمی لانے کے شعبوں میں موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے عالمی بینک کے پاکستان اور جنوبی ایشیا ریجن کے لیے کنٹری ڈائریکٹر اجے بن حسن اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران ہوا۔ فریقین نے پاکستان کو درپیش سیلاب، شدید گرمی کی لہر اور خشک سالی جیسے شدید موسمی حالات سمیت بڑھتے ہوئے موسمیاتی مسائل سے نمٹنے پر توجہ دی۔ وزیر اعظم کی رابطہ کار نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے وسائل اور استعداد کار کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے شدید درجہ حرارت، صحت کے بڑھتے ہوئے خطرات، پانی کی شدید قلت اور زراعت کے شعبے میں بڑھتے ہوئے مسائل سمیت موسمیاتی تبدیلی کے شدید اثرات کو اجاگر کیا۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے پاکستان میں بڑھتے ہوئے موسمیاتی مسائل کا اعتراف کرتے ہوئے اسے موسمیاتی خطرات سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے تکنیکی اور مالی تعاون کی پیشکش کی۔ انہوں نے پاکستان کی موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بینک کی معاونت کے عزم کا اعادہ کیا۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں آج مزید 10 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔
اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.